السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے وضو کی سنتیں پڑھی، جس میں آپ کو وضو کی 16 سنت بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم وضو کے مکروہات کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مکروہات۔ سوال نمبر 14۔ سوال: وضو کے مکروہات کتنی ہیں اور کون کون؟ بیان کریں۔ جواب: وضو کے مکروہات 21 ہے۔ یہ بہار شریعت میں آپ کو مل جائے گا۔ وضو کے مکروہات 21 ہیں۔ ایک عورت پہلا وضو کے مکروہات کتنے ہیں؟ 21۔ اس میں سے پہلا، ایک عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ وضو کے لیے دوسرا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا۔ دوسرا، وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا، جہاں پہ نجاست ہو وہاں پہ بیٹھنا، یہ مکروہ ہے۔ 3، نجس جگہ وضو کا پانی گرانا۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی جہاں پہ پیشاب بہ رہا ہے وضو کر کے وہاں پہ وضو کا پانی گرا دیں تو یہ مکروہ ہے۔ جس طرح کا بھی نجس ہو، جیسے میں پیشاب کے بارے میں بتایا ہوں، لیکن جس طرح کا بھی نجس جگہ ہو اس جگہ وضو کا پانی گرانا مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا۔ مسجد کے اندر وضو کرنا مکروہ ہے۔ 5، اعضائے وضو سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا۔ اعضائے وضو سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا، یعنی جب ہم وضو کیے تو وضو سے جو پانی ہاتھ میں لگا اور ہاتھ میں سے جو پانی ٹپک کر وہ برتن میں گر گیا تو وضو مکروہ ہو جائے گی۔ وضو مکروہ ہو جائے گی۔ 6، پانی میں رینٹ یا کھکار ڈالنا، یعنی یہ رینٹ ناک میں سے نکلتا ہے جس کو نیکٹی بھی بولتے ہیں، یا کھکار ڈالنا۔ 7، قبلہ کی طرف تھوک یا کھکار ڈالنا یا کلی کرنا۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھکار ڈالنا، یعنی تھوک دیے کہ قبلہ کی طرف، یا کھکار ڈالے یا کلی کر کے پانی قبلہ کی طرف پھینک دیے تو یہ وضو مکروہ ہوگا۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، مکروہ ہو جائے گا وضو اور سنت کے خلاف۔ 8، بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا، یعنی ضرورت ہے تو آپ دنیا کی باتیں کیجیے، اگر ضرورت نہیں ہے تو دنیا کی باتیں نہیں کیجیے، اگر کریں گے تو وضو مکروہ ہو جائے گی۔ زیادہ پانی خرچ کرنا۔ زیادہ پانی خرچ کرنا۔ 10، اتنا کم خرچ کرنا، یعنی اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ 11، منہ پر پانی مارنا۔ منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی ماریں گے نہیں، منہ کو دھوئیں گے، ہاتھ میں پانی لے کر منہ کو دھوئیں گے، نہ کہ ہاتھ میں پانی لے کر منہ پر ماریں گے، جیسے آج کل عموماً لوگ جب منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ویسے مارتے ہیں، لیکن وضو میں ایسا نہیں کریں گے۔ یا منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، یعنی جب منہ پر پانی ڈالیں تو یہ ایسے نہیں کریں گے، یہ مکروہ ہے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا یہ مکروہ ہے۔ 13، ایک ہاتھ سے منہ دھونا۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ بھی مکروہ ہے۔ 14، گلے کا مسح کرنا۔ آپ کو وضو کرنے کے بیان میں بتایا گیا تھا کہ گردن کا مسح کرے، اگر گلے کا مسح ہو جائے تو مکروہ ہے، وہی گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ 15، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا۔ کلی کس ہاتھ سے کرنا ہے؟ داہنے ہاتھ سے کرنا ہے۔ اگر آپ بائیں ہاتھ سے کلی کریں گے تو یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ مکروہ ہے۔ یا ناک میں پانی ڈالنا۔ یا ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں مکروہ ہے۔ یعنی بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا مکروہ نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا مکروہ ہے، نہ کہ ناک میں پانی ڈالنا۔ 16، داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ ناک صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ کی چھٹی انگلی سے
دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ۔ 17 اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی جس سے آپ وضو کر رہے ہیں اس کو خاص کر لینا کہ یہ میرے لیے ہی ہے اور اس سے کوئی وضو نہ کرے، یعنی ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی آپ جس سے وضو کرے آپ کسی کو بھی دے سکتے وضو کرنے کے لیے، اگر آپ خود خاص کر لیں گے کہ یہ میرے لیے ہی ہے اس سے کوئی وضو نہ کرے تو یہ مکروہ ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے تو مکروہ ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا یہ مکروہ ہے۔ 18 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یعنی ایک بار سر کا مسح کر لیا نئے پانی سے، پھر دوبارہ نئے پانی لے کر سر کا مسح کریں گے، پھر تیسرے بار نئے پانی لے کر سر کا مسح کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی کی بربادی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، پانی کی بربادی کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ 19 جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہوا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا، یعنی جب آپ استنجا کر کے آئے، یعنی استنجا مانے وہی دھونا ہوتا ہے، ہاتھ دھو کے سمجھیے جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہوا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا مکروہ ہے۔ جس کپڑے سے آپ نے استنجے کا پانی پوچھا، خشک کیا یعنی پوچھ لیا، جس استنجے کے پانی سے وہ کپڑا بھیگ گیا، اگر اس کپڑے سے آپ اعضائے وضو پوچھیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ 20 دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ 21 کسی سنت کو چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی وضو کی کسی سنت کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ یہ مکروہ قانون شریعت میں آپ کو ملے گا جس میں 12 گو ہے مکروہ، وضو کے مکروہات 12 ہے، اور انواع شریعت میں آپ کو 21 ملے گا، اور بہار شریعت میں بھی 21 ملے گا۔ اور مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے، یعنی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت ہے۔ جب آپ تعریف پڑھیں گے مکروہ کی تعریف، سنت کی تعریف، تو اس میں واضح ہے کہ سنت کو ترک کریں گے تو آپ مکروہ کام کریں گے، اور مکروہ کو ترک کریں گے تو سنت کام کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور سبق کو یاد کریں گے، اس 21 مکروہات کو یاد کر لیجئے یا سمجھ لیجئے، ایسا سمجھیے کہ کبھی بھولے نہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ مکروہ ہے، اس سے وضو مکروہ ہو جائے گا تو عبادت میں ثواب کم ملے گا، اور بعض مکروہ کو بار بار چھوڑنے سے بہت بڑا گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو دھیان سے یاد کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔